صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ، حضرت مولا علی اور حسنین کریمین تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں۔ میرے آقا بھی تشریف فرما لیے۔ لانے کے بعد میں 5 پنجتن ہو گئے، 5 پنجتن ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسن سے پیار کرنے لگتے ہیں، حضرت امام حسن سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین جو تھے وہ ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے کہ نانا جان جب پہلے آتے یا پہلے ملاقات ہوتی تھی تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، آج میرے بھائی حسن سے اتنا پیار کس لیے کر رہے ہیں؟ جب حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے ابو جان، آج امام حسن سے محبت زیادہ کیوں؟ حسین سے کس لیے نہیں؟ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جب آپ آتے تو سب سے زیادہ محبت حسین سے کرتے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ محبت حسن سے کر رہے ہیں۔ اے ابو جان، اس کا مقصد کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سنو، میں اس لیے حسن سے پیار کر رہا ہوں، میں اس لیے حسن سے محبت کر رہا ہوں، میں اس لیے حسن کو گود میں کھلا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حسن ہے اس کی نسل سے ایک اولاد پیدا ہوگی، ایک شہزادہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ جیلان میں پیدا ہوگا لیکن پوری دنیا میں حکومت کرنے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے غوثیت کا وحدہ دے گا، اسے غوثیت کا وحدہ دے گا۔ اس کی وجہ سے آج حسن سے میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے گا تو جتنے بھی دنیا میں اولیاء ہوں گے، جتنے بھی دنیا میں اولیاء ہوں گے، سب کے گردنوں پر میرے غوث کا تلوہ ہوگا، میرے غوث کا سارے ولیوں کے گردنوں پر تلوہ ہوگا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی شان میں کہ کیا دبے جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت محترم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک میرے حسن سے ایک نسل پیدا ہوگی جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ جیلان میں پیدا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی غوثیت کا عہدہ دے گا، وہ پوری دنیا میں جو ہے کہ راج کرے گا، وہ پوری دنیا میں راج کرے گا، سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کا امام مجھے بنا کر بھیجا ہے، اسی طریقے سے اس لاڈلے بھی جتنے بھی دنیا میں کتب ابدال اولیاء ہوں گے، سارے کے سارے سب کے وہ امام ہوں گے۔ سرکار غوث اعظم سب کے امام ہوں گے۔ جس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیوں میں افضل، اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم سارے ولیوں میں افضل، مرتبے میں زیادہ جس طریقے سے میرے آقا ہیں سارے انبیاء کرام کے، اسی طریقے سے مرتبے میں بڑے سرکار غوث اعظم ہیں۔ اس شخصیت کا نام سرکار غوث اعظم ہے۔ حضرت محترم جب میرے سرکار غوث اعظم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سرکار غوث اعظم حج کرنے کے لیے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں،
ان کے ساتھ بہت سے لوگ ساتھ میں گئے تھے، بہت سے مریدین بھی ساتھ میں گئے تھے، بڑے بڑے علماء بھی ساتھ گئے تھے، بڑے بڑے فقراء بھی ساتھ میں گئے تھے، بڑے بڑے ابدال اور قطب بھی ساتھ میں گئے تھے۔ سرکار غوث اعظم جب مکے کے سرزمین پر اپنا قدم انور رکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم وہاں پہ جب پہنچتے ہیں مکے کے سرزمین پر، تو جو مکے کا شہر قاضی تھا اس کو خبر ہوتی ہے کہ بغداد سے ایک فقیر آیا ہے، بغداد سے ایک فقیر آیا ہے، تو اس سے میں ملاقات کرتا ہوں، کرنے کے بعد اس سے کچھ سوالات بھی کرتا ہوں۔ شہر قاضی سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آنے کے بعد میں سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد میں نہ جانے کتنی سوالاتیں پیش کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ تجھے جتنی سوال کرنی ہے کر لے، لیکن صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے، جتنا تو سوال کرے گا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو مفتی مکہ تھا اس نے کہا کہ حضور آپ پہلے اچھا اپنا سوال ہی بتا دیجئے کہ آپ کا سوال کیا ہے، پہلے آپ کا سوال حل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مکے میں رہتے ہو؟ کہا جی میں مکے میں رہتا ہوں۔ کہا کہ تم کتاب کی بہت سے مطالعہ بھی کیے ہوگے؟ کہا جی حضور میں بہت سے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں۔ تو کہا تم یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری وقت جب غسل دیا گیا تھا اس پانی کو کیا کیا؟ سرکار غوث اعظم پوچھ رہے ہیں مفتی مکہ سے، یہ بتاؤ کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیا گیا تھا، جو پانی تھا وہ کہاں گیا؟ زمین پر ہے کہ آسمان پر ہے کہ کسی نے پیا ہے، کیا ہوا ہے کہ کہیں پہ رکھا ہے؟ مفتی قاضی نے کہا حضور اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال مجھے رات بھر کی مہلت دی جائے، میں صبح انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میں کہا ٹھیک ہے، تم میرے سوال کا جواب دے دینا، پھر سوال کرنا شروع کرنا۔ وہ گھر جاتا ہے، جانے کے بعد میں جتنی بھی کتابیں اس کے پاس تھی اور جتنے اس کے دماغ میں علم تھا سب چھان مارا، لیکن پایا نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں پایا، اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ اسی کشم میں تھا کہ اگر میں اس سوال کا جواب نہ بتا پاؤں گا تو کل مکے کے شہر میں مجھے جلیل کیا جائے گا۔ اس فقیر کے سامنے جب یہ میں نہیں بتا پاؤں گا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے تو مجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ یہی سوچ کر اسے نیند آ جاتی ہے، آ جانے کے بعد میں وہ سو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نیند آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے، میرے آقا اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد میں کہا بتا کس الجھن نے تمہیں الجھایا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جس سوال کا جواب دنیا نہ دے پائی اس آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کے معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوال کیا ہے بتا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آخری وقت آپ کو غسل دیا گیا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے جو میرے آقا کے بغل میں کھڑے تھے۔
रोशनी की वजह से, वो काजी फरमाते हैं कि रोशनी की वजह से मुझे समझ में उनका चेहरा नहीं आया। मेरे आका के चेहरे अनवर से इतनी रोशनी थी कि उस रोशनी की वजह से उन बुजुर्ग का चेहरा मुझे समझ में नहीं आया को है कौन। तो कहा ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब ये मेरा गुलाम दे देगा। सुभान अल्लाह, तेरे सवाल का जवाब ये मेरा गुलाम दे देगा। वो बता दिए कि जब आखिरी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ल दिया गया तो वह पानी को जमीन में नहीं बल्कि आसमान में उठा लिया गया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद में उस गुस्ल किए हुए पानी को लेकर जाते हैं। ले जाने के बाद में रब की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी पानी को एक बादल का टुकड़ा बना दिया। बना देने के बाद में उस बादल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में बारिश किया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जहां पे उस पानी का कतरा गिरा है, जहां जहां उस पानी का कतरा गिरा है, आज से लेकर सुबह कयामत तक वहां पे मस्जिदें बनती रही। मस्जिद बनेगी जहां जहां पे नबी के गुस्ल का पानी का कतरा गिरा है, वहां पे मस्जिद कायम है। अब जब मक्का काजी को पता चला कि सवाल का जवाब हल हो गया है, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह हुई, खुशी खुशी आता है। आने के बाद में कहा हुजूर मुझे सवाल का जवाब पता हो गया है, आपका सवाल जो था मैं जान गया हूं, अब आपको मैं बता दूंगा। तो सरकारे गौसे आजम ने फरमाया कि बताओ कौन बताई थी। बस 5 मिनट। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया कि कौन बताया। कहा छोड़िए कौन बताया, बस सवाल का जवाब मिल गया है। तो सरकारे गौसे आजम ने फरमाया कि जिसने बताया है तू बताएगा कि मैं बता दूं। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया कि जिसने तुम्हें बताया है सवाल का जवाब तू बताएगा कि मैं बता दूं। तो काजी ने कहा कि अगर आप बता देंगे तो उससे अच्छा क्या होगा। तो जब सरकारे गौसे आजम ने कहा कि उस सवाल का जवाब मैं बताया हूं, हैरत में रह गया। वो कोई नहीं था, वही था। हैरत में हो गया। कहा आप कैसे, मेरे ख्वाब में तो नबी आए थे। तो कहा जब नबी आए थे तो उनके अगल बगल तू देखा कोई था। कहा कि देखने की कोशिश किया लेकिन देख ना पाया। कहा कि ये बता सवाल का जवाब नबी बताए तो वो शख्स बताए। कहा नबी नहीं बताए, वो शख्स बताए। कहा वो शख्स मैं ही था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम ने जो सवाल करते हैं उस सवाल को हल भी दिया करते हैं। बेशक बेशक बेशक। अब उन्हीं का महीना चल रहा है हजरात मोहतरम। जी जी। और इंशाअल्लाह 1 महीना चलेगा। अच्छा, सरकारे गौसे आजम की फजीलत इतनी बड़ी है कि औरों महीना में कुरान खानी मिलाद खानी कराए या ना कराए, लेकिन इस महीने में जरूर कराता है, जरूर कराता है। इस महीने में ढेर सारी कुरान खानियां होती है, बहुत से ज्यादा जो है कि मिलाद खानी भी होती है। ये सब मेरे सरकारे गौसे आजम का सदका है। और सरकारे गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े ऊंचे मकाम में जो है कि मकाम अता किया है, और उसी मकाम का सदका है कि हम और आप खा रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब खत्म किया जाए। आपसे सवाल नहीं तो सवाल कहाँ हुआ जब वो समझ गया कि जब सवाल करने वाला जवाब दे सकता। वो ख्वाब में जो मतलब की बताया गया था वो मैं ही था। सरकार गौसे पाक ही थे। मुफ्ती काजी के जो है सपने में ख्वाजा
सरकार बड़े पिराने पीर खुद ही तशरीफ ले गए थे। नारे तकबीर, ख्वाब में नारे रिसालत। जब आका के साथ ख्वाब में जब देखा पूरा उनके तहकीक हो गया, तो जो सवाल करना तो सब भूल न गया भाई। सवाल क्या करना है? जब एक सवाल का जवाब न दे सका, जो एक सवाल का जवाब न दे सका, वो सवाल क्या कर सकता है? हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको सरकार गौसे आजम के फैजानों से माला माल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में जो मैं बोला हूँ मौला, पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, बादशाह मईन को तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो मैं कुछ बोला हूँ उसमें कोई किसी किस्म की गलती या खामियां मौला अपने हबीब के सदके माफ फरमा। सारे लोग मिलकर तौबा तौबा कर लीजिए। तौबा इस्तगफार तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। एक बार कलमे तय्यब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। निदा की सरकार तशरीफ लाओ, निदा की सरकार